بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی 19 نومبر 2020 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں عقیدت مندوں کی لاکھوں کی تعداد میں شرکت نے اندرون ملک تمام قوتوں کی آنکھیں کھول دی۔ پردے کے پیچھے وہ تمام طاقتیں جو ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کی خواہاں تھیں، ان سب کو مسلمانان پاکستان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ پر فیصلہ سنا دیا۔ یہ جنازہ ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کے خواہاں افراد کے لیے ریفرنڈم ثابت ہوا۔ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد علامہ خادم حسین رضوی سے محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور قانون ختم نبوت پر واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے تھے۔ قانون ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کیا اور زندگی کی آخری سانس تک اس موقف پر سختی سے قائم رہے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ میں شریک افراد لبیک یا رسول اللہ کے فلک شگاف نعرے لگاتے رہے، اور یہی نعرہ علامہ خادم حسین رضوی کی پہچان بھی تھا۔ یہی نعرہ پاکستان بھر سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مینار پاکستان کھینچ کر لایا، اور ان کی نماز جنازہ مینار پاکستان میں ادا کی گئی، لیکن پورا لاہور جنازگاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دوستو، میں دعوے کے ساتھ آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری نسل نے اس سے پہلے کبھی یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا۔ کسی نے اتنے بڑے جنازے میں اتنی عقیدت کا مظاہرہ نہیں دیکھا ہوگا۔ در حقیقت یہ محبت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے سے تھی۔ علامہ خادم حسین رضوی نے اس نعرے کو زندگی کا مقصد بنایا تھا، اور بلا خوف و خطر اس نعرے کے مقصد کے ساتھ جڑے رہے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت نے یہ ثابت کیا کہ مسلمانان پاکستان کسی بھی صورت ختم نبوت کے قانون میں معمولی سی تبدیلی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ جو کوئی بھی اس قانون کو بدلنا چاہتا ہے، وہ ان لاکھوں افراد کی مخالفت کے لیے تیار رہے۔ علامہ خادم حسین رضوی اور ان کے ساتھیوں نے ختم نبوت میں قانون کے حوالے سے جو راستہ اختیار کیا، اس نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک نئی سمت کا تعین کر دیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے اکابرین نے اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے محبت کا درس دیا۔ ہمیں یہ سبق اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، ہمیں اس قانون کا پہرا دینا چاہیے۔ لاکھوں کی تعداد میں آنے والے لوگوں کو نہ تو کورونا کا خوف تھا، نہ ہی انہیں دہشت گردی کے کسی واقعہ کا خوف تھا، نہ انہیں کوئی موسم روک سکا، اور نہ کوئی خوف ان کے راستے کی رکاوٹ بن سکا۔ اس جنازے نے یہ ثابت کیا کہ کائنات اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان لاکھوں عقیدت مندوں نے یہ ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے تمام دنیاوی عہدے ایک ذرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ مسلمانان پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ مسلمانوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اس خطے کے لوگ گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، انگنت برائیاں اور خامیوں کا شکار ہیں، لیکن خالق کائنات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ محبت کا ہی جذبہ ان کی تمام خامیوں پر حاوی ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی اور تحریک لبیک کے اکابرین نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر مقصد عظیم ہو اور مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہو، تو پھر وہاں سے مدد آئے گی، وہاں سے شرکاء آئیں گے کہ کسی کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اس جنازے میں شریک افراد صرف TLP کے کارکنان ہی نہیں تھے، بلکہ وہ تمام مسالک، تمام مکاتب فکر اور مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے افراد تھے۔ وہ تمام افراد اس شرکت سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف ہم متحد ہیں۔ یہ تمام افراد ختم نبوت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشاور کرنے کے جذبے کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ان لاکھوں پاکستانیوں نے ہمارے سیاسی رہنماؤں اور عالم اسلام کو بھی یہ پیغام دیا کہ اگر ختم نبوت اور حرمت رسول کے لیے
کام نہیں کر سکتے، اس حوالے سے بولنے کی جرت نہیں کر سکتے، تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ظاہری شان و شوکت، یہ عہدے، یہ جھنڈے والی گاڑیاں، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع نہیں ہو سکتے، اگر آپ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو دنیا و آخرت میں اپنے انجام سے باخبر رہیں۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو ملا کے اگر وہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے لوگوں کو ترقیاتی منصوبوں، ملازمتوں اور دیگر فوائد کا لالچ دے کر بھی اتنے کم وقت میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد جمع نہیں کر سکتی، تو پھر انہیں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ انہیں حقیقی کامیابی تب ہی مل سکتی ہے جب وہ اللہ کے نبی سے محبت کا سبق عام کریں گے۔ مسلمانان پاکستان نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کیا کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے۔ یہ ملک اسی نام کے صدقے قائم ہے اور یہ ملک اسی نام کے ساتھ ہی قائم رہے گا۔ ہمارے آباء و اجداد نے قیام پاکستان سے قبل جو نعرہ لگایا تھا، ہم آج بھی اس نعرے پر قائم ہیں۔ ختم نبوت کے قانون کے دشمن یہ جان لیں کہ انہیں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کامیابی صرف اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت میں ہے۔ کامیابی صرف اللہ کے نبی کے جھنڈے تلے جمع ہونے میں ہے۔ لاکھوں کا یہ مجمع جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان عمل میں یہ پیغام دے رہا تھا کہ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب دنیا کے کونے کونے سے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے گونجیں گے اور یہ پیغام دنیا میں پھیلے گا۔ اب علماء اور تحریک لبیک پاکستان کے اکابرین کی یہ ذمہ داری ہے وہ اس تحریک کو خالصتاً اس کی روح کے مطابق چلائیں۔ جس انداز میں علامہ خادم حسین رضوی کے جنازے کے موقع پر اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا تھا، آنے والے دنوں میں بھی اسی اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے۔ مسل کی اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس عظیم مقصد کو ذاتی اختلاف سے بچایا جائے۔ علامہ سعد رضوی کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری ہے۔ اللہ انہیں اس پیغام کو دنیا میں پھیلانے اور اس موقع پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان پر دباؤ آئے گا لیکن انہیں ثابت قدم رہنا ہے۔ وہ اس دباؤ اور مشکلات کا سامنا صرف اس وقت کر سکیں گے جب وہ اپنے والد کے مقصد سے جڑے رہیں گے۔ اس عظیم مقصد سے وفاداری ان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ انہیں اپنی رحمتوں میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ علامہ خادم حسین رضوی کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ختم نبوت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے داروں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔